ہو رہی ہے 5 ممبر بینچ میں. میں سب سے پہلے تو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نزدیک سپریم کورٹ کے جو سارے جج صاحبان ہیں وہ انتہائی محترم ہیں, انڈیپینڈنٹ ہیں, اور ہم ان سے یہی امید رکھتے ہیں کہ وہ اسٹرکٹلی آئین اور قانون کے مطابق آگے چلیں گے. یہ جو نون لیگ نے اس بینچ کے خلاف ایک پوری مہم چلائی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, جس طریقے سے بینچ کو باعث ثابت کرنے کی کوشش کی ہے, اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اداروں کے اوپر جو ایک نون لیگ کا وتیرہ ہے کہ مائی وے اور ہائی وے, یہ ایک انتہائی نامناسب ہے, اور ہمیں سپریم کورٹ کے اوپر مکمل اعتماد ہے, اور انشاءاللہ یہ جو معاملات چل رہے ہیں یہاں پہ ہمیں امید ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق آگے بڑھیں گے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ممبر کی حیثیت سے میں آج یہاں جو سپریم کورٹ بار کی باڈی ہے اس کے اوپر میرے شدید تحفظات ہیں, میں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ میری ذاتی حیثیت میں ہے. سپریم کورٹ جو بار کے وکلاء ہیں یا سپریم کورٹ بار ہے وہ تمام لوگوں سے ووٹ لے کے آتی ہے. ہم لوگوں نے بھی ووٹ ڈالا ہوا ہے, تمام باقی جگہوں کے اوپر بھی ووٹ ڈالا ہوا ہے, لیکن قطعی طور کے اوپر بھی سپریم کورٹ بار یا پاکستان بار کونسل کو کسی ایک سیاسی جماعت کی سبسڈری نہیں بننا چاہیے, جو یہاں پہ ہوتا نظر آ رہا ہے. اور اس کے پیچھے جو کچھ بھی ان کی وجوہات ہیں, میرے خیال میں پاکستان کی جو تمام بار کونسلز ہیں ان کو سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ اور پاکستان بار کونسل کے کرتا دھرتاؤں کا جو رویہ ہے, جو کردار ہے, اس کا نوٹس لینا چاہیے, اور ایک بھرپور طریقے سے ان کے محاسبے کے لیے ان کو آگے بڑھنا چاہیے. وکیل جو ہیں وہ تمام جماعتوں سے ان کا تعلق ہے, کسی ایک جماعت کے میں وہ نہیں ہے, اور اسی لیے جو بار ایسوسی ایشنز ہیں پوری دنیا میں ان کا کردار ہوتا ہے کہ وہ سیاسی معاملات کے اوپر خود کو سیاسی جماعتوں سے بالا تر رکھ کے ایک کردار ادا کرتی ہیں. لیکن یہاں پر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو الائن کر لیا ہے ایک سیاسی جماعت کے ساتھ, اور اس میں سپریم کورٹ بار کا معاملہ نہیں ہے, صرف ان کی جو باڈی ہے, ایک دو لوگ اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا ذاتی انٹرسٹ ہے جس نے سپریم کورٹ بار کو یرغمال بنا لیا ہے. اور میری نظر میں اس کے اوپر بار کونسلز جو ہیں پورے پاکستان کی وہ ان کا کنڈکٹ, اور اسی لیے یہ بھی آپ نے دیکھا لاہور بار میں اس گروپ کو جو بھرپور شکست ہوئی وہ بھی ایک نفرت کا اظہار ہے وکیلوں کا بار ایسوسی ایشن کی موجودہ لیڈرشپ سے, اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو ظاہر ہے اس کے اوپر مزید آواز جو ہے وہ اٹھے گی. انشاءاللہ وزیر اعظم نے جس طرح کل کہا, اب ہماری تمام تر توجہ 27 کے اپنے جلسے کی طرف ہے. یہ جلسہ ایک تاریخی جلسہ ہونے جا رہا ہے, اور انشاءاللہ ہم یہ جو بازی ہے, جس شطرنج کا یہ کھیل جس کو شروع اپوزیشن نے کیا ہے, اس کو ختم انشاءاللہ ہم کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اداس تو تم ہو میری جان. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نون ڈوب لیگ گیا کا کچھ. پرانی یہ روایت ہے کہ پہلے اداروں کو خود ہی متنازع بناتے ہیں, خود ہی ان پہ جملے کستے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ادارہ متنازع ہو گیا, اور اس طرح پھر ان سے اپنی مراد لینے کی کوشش کرتے ہیں. ایک دو دفعہ تو یہ کامیاب ہو سکتا ہے, لیکن ہر دفعہ آپ ہر آدمی کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک جو ہے 27 مارچ کو جو ہماری کال دی گئی ہے, تفریق بڑی واضح ہے لوگوں کے سامنے. اس سے واضح تفریق پاکستان میں کی سیاسی تاریخ میں پہلے نہیں ہوئی. ایک طرف ضمیر فروش کھڑے ہیں, ضمیروں کے سوداگر کھڑے ہیں, چوری کا پیسہ کھڑا ہے, اور دوسری طرف ایک ایسا شخص کھڑا ہے جس کو اسی عدالت نے صادق اور امین بھی کہا ہے, جس کو پوری قوم جانتی ہے کہ وہ اس وقت ایک صاف ستھری ایمانداری کی بنیاد پہ سیاست کرنا چاہ رہا ہے. نہ اس نے کبھی زندگی میں ہارس ٹریڈنگ کی ہے, نہ بلیک میلنگ کی ہے, اور نہ ہی کبھی ضمیر فروشی کی ہے. تو 27 کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک فیصلہ خلق خدا کی طرف سے لیا جائے گا, اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ 27 کو جو سماع ہوئے گا پورے صرف اسلام آباد میں نہیں پورے پاکستان میں, وہ آج سے پہلے نہیں دیکھا گیا ہوگا. دوسری بات, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تحریک ہے یہ صرف ایک سیاسی تحریک نہیں ہے, یہ پاکستان کی معیشت پہ بھی ایک حملہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے سال 5% سے زیادہ گروتھ جو ہے معاشی گروتھ پاکستان میں اس سال ایکسپیکٹڈ ہے. آپ کی بڑی درجے کی صنعت جسے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کہتے ہیں وہ 8% سالانہ کے حساب سے بڑھ رہی ہے. ایکسپورٹس آپ کی ریکارڈ $30 ارب ٹچ کر رہی ہیں.
ریمیٹنسز آپ کی ریکارڈ ٹچ کر رہی ہیں. زر مبادلہ کے ذخائر آپ کے جہاں نون لیگ چھوڑ کے گئی تھی اس سے 2 سے 3 گنا بڑھ چکے ہیں, لیکن یہ ان کو ہضم نہیں ہوا اپوزیشن کو. آج جو ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے گزشتہ روز, اس میں بھی اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ خطے میں سب سے کم بے روزگاری جو ہے کورونا کے دوران بھی وہ پاکستان سے. تو یہ حملہ دراصل سیاست پہ نہیں ہے, یہ معیشت کی کامیابی پہ بھی ایک حملہ تھا کہ معیشت کا رخ جو یہ دیوالیہ کر کے گئے تھے وہ اب ٹھیک سمت میں جا رہا تھا, اور اس کے اوپر ایک حملہ کرنے کی کوشش کی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ حملہ باقی ہمیشہ کے حملوں کی طرح ناکام ہوگا. اچھا جی, ایک بات کریں. 2 باتیں میں اور کرنا چاہتا ہوں. ایک تو آپ یہ دیکھیے کہ کتنی بڑی پی ڈی ایم بنی. کل ایک تو بلاول نے کہا کہ ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں, بڑا واضح کر دیا انہوں نے. آپ کو اسی سے کریک نظر آ گئے کہ این آر او اور ابھی جو آگے پائی میں شیئر نظر آ رہا ہے اس میں کیا لے دے شروع ہونا ہے. بلاول کا بیان تھا کہ ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں, لارجر اپوزیشن الائنس کا حصہ ہیں. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ تمام پی ڈی ایم یا لارجر الائنس کے پاس کوئی بندہ نہیں ہے جو عمران خان کے اوپر حملہ کر سکے, عمران خان کے اوپر کوئی الزام لگا سکے. اب نکلے ہیں وہ 2-4 چوہے جو جب حبس ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا بلوں سے نکل کے ایک بل سے دوسری بل میں جاتے ہیں, جو ہماری طرف سے نکلے ہیں, جو ظاہری بات ہے ہمارا غلط فیصلہ تھا تب ان کو ٹکٹ دینے کا, لیکن انہوں نے اپنی ضمیر فروشی کی ہے اور اب وہ آ کے تانے کس رہے ہیں. ان کے پاس اپنے پاس 3.5-4 سالوں میں کچھ نہیں نکلا. جو پہلی حکومتیں تھیں ان کے بارے میں آپ صحافی حضرات پہلے سال کے بعد ہی اتنے لمبے لمبے پلندے نکال دیتے تھے, کسی اور کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. 4 سال ہونے کو آئے, عمران خان یا اس کی حکومت کے خلاف ایک بھی ڈاکومنٹری ثبوت کے ساتھ کوئی کرپشن کا الزام نہیں لگا, ایک بھی عدالت سے کسی کرپشن کے اوپر کسی کو سزا نہیں ہوئی یا آبزرویشن نہیں آئی, یا کوئی ایسی تعیناتی جیسے مریم صفدر صاحبہ کی ہو جن کے نیچے فنڈ تھا اور ان کو عدالت نے ہٹا دیا ہو, یا کوئی اور چیز. تو یہ جو چند لوگ ہیں جن کا میں نام اس لیے نہیں لینا چاہتا کہ انہیں ہمارے فیصل آباد میں بھی لوگ نہیں جانتے, یقین کریں وہ کھڑے ہوں گے تو آپ کو نظر آئے گا. پچھلی دفعہ جب تحریک انصاف کے ٹکٹ کے بغیر وہ کھڑے ہوئے تھے تو ایک کونسلر جتنے ووٹ ملے تھے. اس دفعہ فیصل آباد نے فیصلہ کیا ہے کہ اب کونسلر والے ووٹ بھی نہیں دینے, تو آپ کو نظر آ جائے گا. دوسری بات میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ ایبسلوٹلی ناٹ سے ایبسلوٹلی یس کا سفر ہے. عمران خان نے خودداری کے اوپر ایبسلوٹلی ناٹ کہا تھا, یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. چودھری صاحب کی منسٹری نے ابھی ایک شاندار ترانہ جو ہے وہ دکھایا ہمارے 23 مارچ کے دن پہ, ہم مصطفی ہیں. اس میں آپ نے وہ تمام کلپ دیکھے جنہوں نے ایبسلوٹلی ناٹ یا اس کے قریب ترین کوئی بات کہی تھی, ان کا کیا حشر ہوا تھا تاریخ کے اندر اگلے 5 یا 10 سالوں کے اندر. تو جو بھی انڈیپینڈنٹ لیڈرشپ مسلمان دنیا میں کبھی کھڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ کیا کیا گیا وہ سب کو پتا ہے. تو جب یہ 16-17 جون آج سے 1 سال پہلے عمران خان نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا تھا, اسی دن لکھا گیا تھا کہ اس کی قیمت ادا کرنی پڑنی ہے. تو ایبسلوٹلی ناٹ سے فضل الرحمان جیسے ایبسلوٹلی یس جو کہتے ہیں ہمیں موقع دیں, ڈرون بھی کریں زرداری صاحب کہتے ہیں, اور حمزہ ہو یا شہباز ہو ان کو بڑا مسئلہ ہے کہ آپ نے یورپی یونین کے بارے میں ایک جائز بیان کیوں دیا ہے. ناجائز کی بات نہیں ہو رہی, مسئلہ کیوں نہ ہو, لوٹی ہوئی ساری دولت یورپی یونین میں پڑی ہوئی ہے, ویزے ایکسپائر ہوئے ہیں پھر بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے. دوسری طرف کہتے ہیں امریکہ کو آپ نے ایبسلوٹلی ناٹ کیوں کہا ہے. تو جب جرنلسٹ نے پوچھا تھا پڈے دیں گے کہ نہیں, 2 جواب تھے, دیں گے یا نہیں دیں گے. عمران خان نے کہہ دیا نہیں دیں گے. تو اس لیے یہ جنگ جو ہے وہ جیسے انہوں نے کہا حق اور باطل کی ہے, یہ جنگ ضمیر فروش اور ایماندار کی ہے, اور یہ جنگ خوددار اور غلام کی ہے. فیصلہ عوام نے کرنا ہے, ہر بندہ اپنا اپنا مقدمہ سامنے رکھتا ہے, آپ لوگ سمجھدار ہیں, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. صاحب یہ بتائیے گا کہ سپریم کورٹ نے پچھلا جو فیصلہ دیا ہے اس میں واضح گائیڈ لائنز سپریم کورٹ نے دے دی ہیں کہ جلسہ کیسے ہونا ہے. انہوں نے ابھی تک اپلیکیشن, جہاں تک میری معلومات ہے جو شیخ رشید صاحب سے میں نے پوچھا تھا, ابھی تک اپلیکیشن اپوزیشن نے جلسے کی نہیں دی, اور کل انہوں نے اپنا پروگرام بھی تبدیل کیا ہے. تو لگتا تو یہی ہے کہ اپوزیشن جلسہ نہیں کرے گی, اور یہ صرف 27 کو پی ٹی آئی کا ہی جلسہ ہوگا. تو اس پوزیشن اعتراض لگا رہی ہے کہ سرکاری وسائل سے جہاں بھی ہو رہے ہیں روک دیتے ہیں, ہم نے کون سا سندھ کھول تو لیا. صاحب یہ بتائیے گا کہ اتحادیوں نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا, لیکن منسٹری نہ چھوڑ کے یہ لگ رہا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ ہی کھڑے ہیں. ابھی تک تو ظاہر ہے اتحادی حکومت کا حصہ ہیں اور انشاءاللہ تعالی حکومت کا حصہ ہی رہیں گے. اتحادیوں کی سپورٹ بھی اسی سرپرائز کا حصہ ہے جو وزیر اعظم صاحب نے کل بات کی.
ठीक थैंक यू जी।